شیخ الاسلام صاحب آئے ہیں، میرا خیال ہے پچھلے 2 ویک سے یہ ایبسنٹ تھے. ان سے بات کرتے ہیں پہلے. ہلو ہاں سر، غالب صاحب، کیسے ہیں جی سر آپ؟ بس آپ سب سنائے ٹھیک ہے. ابھی بہت ہی زبردست زبردست، آپ سنائیں. عمران خان سے سوال پوچھا گیا کرائم کے بارے میں، ہاں، اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اپنا منہ بند رکھ سکتا تھا جی. یہی ہے نا. نہیں اب اگر سوال پوچھے جا رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ تو اس نے جواب دینا تھا. ہاں اتنے سیکسول کرائم ہو رہے ہیں وہاں پہ. ابھی ہاں، یا تو وہ کہتا کہ ہماری سوسائٹی سیکسولی بڑی فرسٹریٹڈ ہے، ہمیں نہیں کچھ وہ تو ٹولز. ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، فرسٹریٹڈ تو ہے. اگر میں ہوتا میں جواب دے دیتا ہوں صحیح. ہوں دیکھو میرے پاکستانی بھائیوں، ہماری جو سوسائٹی ہے ہوں سیکسولی بڑی ریپریسڈ ہے. ہم جلدی سے جلدی پورن شروع کریں گے، اویلیبل ہوگی تو آپ جا کے اچھا، دیکھ سکتے ہیں. ہاں. اپنا ٹھنڈا دل کیجئے تو پھر جو ہے اس میں تھوڑی نرمی آئے گی. نہیں تو پون پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے نا پاکستان میں، آپ کو پتا ہے پون ہب وغیرہ یہ کچھ پاکستان میں نہیں کھلتی. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کھلتا. ہاں، اس یہ اور سارا اس کچھ کو سارا کچھ بند ہے وہاں پہ. اور اس کو بیوقوف کو یہ نہیں پتا ہوں کہ جو 99% جو ریپ ہوتے ہیں وہ ہوں آپ کی فیملی اور جاننے والے لوگوں میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. رینڈملی تو بہت کم ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی میں عورت جا رہی ہے اس کو پکڑ کے کوئی کر دے. ریپسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہے، اور وہ بالکل. یہ جانتا ہے کہ اسے کیسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، یہ چپ کیسے رہے گی، ساری باتیں اس کو پتا ہوتی وہ تو اس سے ہیں. پتا ہوتی ہے. ہوں رینڈملی تو میں لاسٹ ٹائم جب ہم نے سنا تھا پاکستان میں تو وہ موٹر ویز پہ رینڈملی ہوا تھا، جو کہ ہوں بڑا ریئر ہوتا ہے. ویسٹ میں بھی بڑا ریئر ہوتا ہے رینڈملی. ہوں یہاں پہ ایک دفعہ ہو جائے تو اخبار میں آ جاتا ہے بڑی بڑی دیر تک. ایگزیکٹلی لیکن جو چپ چاپ ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا. دوسری بات آپ کی میں نے سنی تھی، آپ کہہ رہے تھے رمضان کے بارے میں، ہوں 2 الفاظ میں بھی اس پہ ایڈ کر دوں ہوں کہ اس مہینے میں جو جی ڈی پی ہے ہوں تقریباً 20% جی ڈی پی ڈراپ کرتا ہے. ہوں امپورٹس بڑھ جاتے ہیں، ہوں ایکسپورٹ ختم ہو جاتے ہیں. مقصد تو ہوتا ہے کھانا کم کھائیں، لیکن 20% کھانا زیادہ کھاتے ہیں. ہاں ہاں، 20% نہیں سر، میرا خیال ہے کہیں تو ایسے ہیں جو 200% کھانا کھاتے ہیں. وہ کہتے ان کا لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں رمضان میں. ہاں ہاں کیسے؟ ہاں ہاں صبح یہ کھاتے ہیں، اور یہ مطلب اگر سحری کا وقت 4 بجے ہے نا تو یہ 2 بجے کھانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کھاتے رہیں گے 2 بجے، آخری اذان جب اینڈ ہوگی نا تب یہ چھوڑتے ہیں، اور پھر پورا دن یہ سو جائیں گے. شام کو یہ 4 بجے اٹھیں گے، اور 4 بجے اٹھ کے نا یہ گھڑی دیکھنے لگ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ جی سوئیاں کیسے گھوم رہی ہیں، کس وقت افطاری ہونی ہے. تو افطاری کے ٹائم پہ یہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یقین کریں میں نے افطاریاں دیکھی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے شروع، لوگ کھانے پہ ایسے جبٹ پڑتے ہیں، پلیٹیں الٹ دیتے ہیں کئی جگہوں پہ ایسے جو وہاں پہ افطاری ہو جائے. اس کو کہتے اور ہیں گلٹنی. گلٹنی ہاں، گلٹنی کر دیتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے گلٹنی جو ہے 7 ڈیڈلی سنز میں آتی ہے کرسچینٹی کے مطابق. تو یہ تو ٹوٹلی گلٹنی انہوں نے شروع کی تھی. اور سی این این پہ کچھ سال پہلے آرٹیکل تھا، انہوں نے دبئی میں ریسرچ کی، جو لوگوں میں غصہ زیادہ آتا ہے کہ کھانا نہیں ہوتا، ہوں کچھ سگریٹ نہیں پیتے، ان کو غصہ زیادہ، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہوں کرائم بڑھ جاتا ہے. ہوں میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اگر روزے کا وقت ہوتا تھا نا تو میں تو جی کوشش یہ کرتا تھا کہ روزے کے وقت سے کوئی آدھا گھنٹے بعد ہی ڈرائیو کی جائے، ہوں، کیونکہ آپ کو ہر روڈ پہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جائے. پاگلوں کی طرح گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس یہ ہے بہانا، یہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے جی، ہمیں روزہ لگ رہا ہے جی. اور رمضان سے زیادہ منحوس وقت پاکستان میں اور کوئی نہیں اور میں کوئی نے نہیں دیکھا. ہوتا. ہاں بہت بالکل. زیادہ منحوس وقت ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جی ہمیں روزہ لگ رہا ہے، ہمیں روزہ لگ رہا ہے، ہر کسی کے پاس بہانا. اچھا اور یہ ہاں صاف کہہ دیتے ہیں روزہ لگ رہا ہے. ہاں صاف کہتے ہیں ہر وقت، صاف ہر کوئی. اور بولیں گے نہیں پھر، ٹھیک ہے، بولیں گے نہیں کیونکہ جی بولیں گے تو پیاس لگے گی. یقین کریں ایسا تماشا بنا ہوتا ہے کہ کوئی حال نہیں. آفس میں اب کیا ہوتا تھا رمضان کے اندر، ہر بندے نے بہانا بنایا ہوا جی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو بڑی بری مطلب صورتحال ہوتی تھی آفس کے اور پھر اندر. پریئر جان بھی، کیا میرے خیال رات کو ایک ایکسٹرا پریئر بھی کرتے ہیں. وہ پھر تراویح ہے نا، تراویحوں میں پھر جا کے کھڑے ہونا ہوتا ہے. تراویح میں وہ پورا قرآن انہوں نے رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا تو تو وہ پھر
وہ بھی ایک نماز کی طرح ہی ہوتی ہے. آگے ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے, وہ تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے لوگ نماز کی طرح ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے. وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں روز. روز ٹھیک ہے. 2 گھنٹے کی. ہاں, تو وہ بھی پڑھ پڑھ کے یہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں لوگ, کر لو بات. ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے بھی. اچھا تو اچھا بڑی بڑی بس مینٹل ٹینشن ہی ہوتی ہے ہر طرف. اچھا اچھا آج کی جو اسپیشل ڈسکشن ہے نا, وہ میں نے لی ہے ایک شخصیت پہ ہاں جس کو یونٹی کی, آج یونٹی کی ڈسکشن ہے. آج ہم مومن, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, اچھا. یونٹی کی آج ڈسکشن ہوگی. آپ کو ہاں پتا ہے کہ ابو طالب جو ان کے چچا تھے, ہوں جنہوں نے محمد صاحب کو پالا پوسا بڑا کیا, ان کے بارے میں تھوڑا سا جن کو نہیں پتا, کیونکہ محمد صاحب کے جو پتا, ان کے فادر جو تھے, ان کی ہو گئی ڈیتھ پہلے ڈیتھ ہو سے. گئی. ہاں, تو اللہ نے چھین لیا. تو اس کے بعد ان کی مدر کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی چلی گئی. تو اس کے بعد دادا نے پالا تھوڑی دیر, دادا بھی چل بسے. تو پھر اللہ نے جو ہے فائنلی ابو طالب کے حوالے ابو کیا. طالب. اب اللہ نے سوچا کہ ابو طالب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اپنے پرافٹ کو پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے, اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. بڑے پیار سے انہوں نے رکھا ابو طالب کو. اور جب خدیجہ سے ان کی شادی ہوئی تو وہ ان کے ساتھ جا کے ہاتھ لے کے آیا, تو دھوم دھام سے اس نے شادی کی. لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ہاں, اس نے نہیں کیا. رسول نے ہاں, آخر پہ اسے کلمہ پڑھانے کی بڑی کوشش کی, ابو طالب نے نہیں کیا. ابو طالب نہیں کیا. تو ابو پہلے طالب نے تو کہا میں نہیں کر سکتا, میں اپنے ہاں, باپ دادا کے مذہب پہ ہی رکھوں گا. رائٹ. تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ حدیث کاپی کر کے بھیجتا ہوں. تو ابو طالب جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی, ایک سیکنڈ. یہ مطلب کہ روزہ لگ رہا, روزہ لگنے کا مطلب ہے کہ جی اب مجھے بہت سخت بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے, یعنی روزہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اچھا میں جی سر, کنٹینیو میں کریں. میں بڑی پرابلم میں ہوں, ہاں, چھوڑ دو مجھے, دور رہو میرے سے, مجھے تنگ نہ کرو جی, میرے سے بات نہ کرو جی, بات میرے نہ سے کرو. کام نہ کراؤ, میرے سے کام نہ کراؤ. اچھا یہ اچھا جی, ابو طالب جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو محمد صاحب جو ہے وہ کافی چاہتے ہیں کہ وہ قبول کر لے اسلام, قبول کر لے اسلام. تو وہ کہتا ہے بھتیجے دیکھ, میں تیری خوشی کے لیے اسلام کو قبول کر لیتا, لیکن اس کے بعد جو ہیں وہ قریش یہ کہیں گے کہ ابو ہاں, طالب موت سے ڈر گیا, اس لیے ہاں اس لیے اس نے قبول کر لیا. میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی کاوڑ کہے. ہاں سو ہم اس سے بات سے تو اگری کر سکتے ہیں نا سب لوگ کہ ابو طالب جو ہے he was a great guy, بڑا اچھا انسان تھا. اور اچھا, یہ نکل آئی ہے ویسے, اسے میں نکال دوں, ہاں میں شو کرتا ہوں. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے بہت سے جو مسلمان ہیں وہ علماء سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ابو طالب کے بعد رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی علماء ہو, چاہے وہ خادم حسین رضوی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ یہی کہتے ہیں بڑے بھارے دل سے کہ پروفٹ صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے, ہمیں ان کا نام عزت سے لینا چاہیے. ہم ان کو حضرت ابو طالب کہہ سکتے ہیں, پر رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے. رضی تعالیٰ عنہ لگانے کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہے جی, میک اے پروفیشن آف اٹ دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اس نے کہا کہ جی تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. آئی ول بیئر ٹیسٹیمنی of your being a Muslim on the day of judgment. Abu Talib said, were it not the fear of the Quraysh blaming me and saying that it was the fear of approaching death that induced me to do so, I would have certainly delighted your eyes. It was then that Allah revealed, verily thou canst not guide to the right path whom thou lovest, and it is Allah who guideth whom he will, and he knoweth best who are guided. تو پھر اللہ نے اس کی مغفرت سے بھی منع فرما دیا تھا. نہیں, اللہ نے ایک خاص جو ہے
ہاں اس کے لیے ایک آیت بھیجی خاص. وہ آیت بھی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, تو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خاص آیت میں اللہ کیا کہتا ہے. سورہ القاص کی آیت نمبر 56. یو شیورلی کی ناٹ گائیڈ ہو ایور یو لائک او پروفٹ بٹ از. اس کی اردو بھی میں کھول ہی لوں, ہندی اور اردو, تاکہ سارے دیکھ ہی لیں ایک دفعہ. اچھا جی, تو یہ ہے جی, اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اچھا, اس میں تو بات وہی آ گئی جی, ہاں جو ابو طالب تھا پوری زندگی رسول کے لیے, شعیب ابی طالب گھاٹی میں بھی جلا وطن کر دیا گیا, اور بھی اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. وہیں مرا تھا یہ شعیب ابی طالب گھاٹی کے اندر, یعنی ان کا حقہ پانی بند تھا مکے میں, ہاں ہاں جو ہاں اس ہاں کی ہاں تاریخ کے اس کے. مطابق ہے. اچھا, پھر بھی اس خاص نے نہیں قبول کیا. خاص میں جو اب انگریزی میں پڑھتے ہیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے ہدایت نہیں دیتے ہاں جو فٹ نہیں ہے. ہاں تو یہ ریزننگ دیکھیے اللہ کی. اللہ کے لیے ابو طالب فٹ نہیں تھا. اپنے پروفٹ کو پالنے کے لیے, بڑا کرنے کے لیے ہوں فٹ تھا, ہوں لیکن گائیڈ کرنے کے لیے فٹ نہیں تھا وہ. ہاں, یہ تو بات ہے. یہ جو ریزننگ جو ہے irreconcilable ہے. خاص کر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے گائیڈ کس کو کیا, عمر بن الخطاب کو گائیڈ کیا, جو محمد کو گالیاں دیتا تھا, وہ تلوار لے کے مارنے بھی نکلا انہیں, راستے میں اللہ نے اسے گائیڈ کر دیا. خالد بن ولید, ابو سفیان, جو ان سے لڑتے رہے, ان کا دانت بھی توڑ دیا لڑائی میں, ہاں ایگزیکٹلی. ان کو بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. ابو طالب فٹ نہیں تھا. اچھا, تو ابو طالب کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا جانتے ہیں آپ؟ ہاں, اس کو میرے خیال ہے گرم ہوائیں لگیں گی, شاید کوئی سوئیاں چبھئی جائیں یہ گی. یہ 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 میں بھیج رہا ہوں, یہ پرافٹ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے ساتھ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. جہنم کے سب سے کم تکلیف والے کونے میں ابو طالب کو ہاں ڈالا ہاں ہاں, جائے گا. ابو طالب. بک 1 حدیث کتنی 40 421 421. یہ پتہ نہیں کدھر آئی گی جا کے. 421 پہنچ سو کریں گے یار. جو ابو طالب کا جو جنم ہوا تھا وہ حل میں جانے کے لیے ہوا تھا, حالانکہ اس نے یہ اس کی ریزننگ اللہ کی آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ہے جی, یہ آ گئی ہے میرے سامنے. یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے, معروف حدیث ہے. The Prophet said, among the inhabitants of the fire, Abu Talib would have the least suffering, and he would be wearing 2 shoes of fire, which would boil his brain. ہلو جی, اپنا وہ چچا جس نے پوری زندگی اس کو بچایا, اس کو کہہ رہا کہ اس کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے, آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. اب لگائیں, اتنی ہاربل قسم کی جو ہے نا, اس کے لیے سزا نکالی ہے کہ بس کوئی حال نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علی پھر اس کی طرف آیا کیوں تھا. علی تو پاگل کا پتر تھا پھر. اچھا بھائی غالب صاحب, میں آپ کے بارے تو میں نہیں جا سکتا, جب میں حل پہ جاؤں گا تو ابو طالب سے ضرور ملوں گا جا کے, اس کی انٹرویو ضرور لوں گا. تو آج ہم سب جو ہے ابو طالب کو سلوٹ کرتے ہیں, مومن بھی, ہندو بھی, مسلمان بھی, کیونکہ ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں. ویسے میں امیجن کر رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو آگ کے جوتے پہنائے جا سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کو آگ کا کونڈم بھی پہنایا جا رہا ہو. کیا پتا, جو کوئی عمران خان جیسا زانی ہو اس کو آگ کا کونڈم پہنایا. نہیں, اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو مجھے بتا دیجیے, میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں. نہیں, ویسے یہ آگ کا کونڈم والی اگر حدیث کنفرم ہو گئی تو میں نے بھی اسلام قبول کر لیا. دونوں اکٹھے کریں گے جا کے, دونوں اکٹھے پریئر کرنے میں جائیں گے. کیونکہ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے نا. یہ تو دیکھیں, اگر آگ کا کونڈم, ویسے عمران خان اس کے لیے کوالیفائی ضرور کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اوکے غالب بھائی, گریٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اوکے, تھینک یو.